کے ذریعے غمگین حاجت مند کی مدد کرے. کیا الفاظ ہے؟ دوسرا صدقہ کہ اپنے مال سے اور جسم سے غمگین حاجت مند کی مدد کرنا. یہ دوسری قسم ہے. اپنے مال سے اور جسم سے غمگین یا حاجت مند کی مدد کرنا، پریشان حال، غمگین پریشان انسان کی مدد کرنا. کیسے؟ اپنے مال سے اور اپنے جسم سے ہیلپ کر کے، سامان اٹھا کر، سامان چڑھا کر، لفٹ دے کر، ہے نا، چیزوں میں مدد کر کے، پہچان کے ذریعے، وسیلوں کے ذریعے غمگین مددگار کی مدد کرنا. دوسرے صدقے کی قسم ہے. اس کے بعد صحابہ نے عرض کیا کہ اگر یہ بھی نہ کر سکے تو فرمایا نیکی کا حکم کرے. ٹھیک ہے، صحابہ نے کہا اگر یہ بھی نہ کر سکے تو فرمایا باز رکھے اپنے آپ کو دوسروں کو تکلیف دینے سے. تیسری قسم صدقہ اپنے شر سے دوسروں کو محفوظ رکھنا بھی صدقہ ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں مال دولت سب ہے، اتنے شر پسند ہوتے ہیں، لوگوں کو زندگیوں کا جیرن کر دیتے ہیں. اپنے شر سے دوسروں کو محفوظ رکھو. پیسے نہیں بھی ہے، جسمانی مدد نہیں بھی کر سکتے، مالی مدد نہیں بھی کر سکتے، پہچان سے مدد نہیں کر سکتے، تو بھیا یہ مدد ضرور انسانیت پہ کرو. یہ صدقہ تو دو کم از کم، اپنے ذات سے کسی کو اذیت نہ دو، یہ بھی صدقہ. تیسری قسم. تو اس حدیث کے اندر تین قسمیں آ گئی. ایک پہلا کہ انسان جو ہے کما کر جو ہے لوگوں کو کھلائے، ٹھیک ہے، اپنے کمائی سے، مطلب خود محنت کرے، اپنے آپ پہ خرچ کرے، دوسروں پہ خرچ کرے. دوسری قسم اس کے اندر ہم نے جو دیکھی ہوئی کہ غمگین حاجت مند کی مدد کرے مال سے اور جسم سے. تیسری قسم دیکھی اپنے نفس کی شرارتوں سے دوسروں کو محفوظ رکھنا بھی صدقہ ہے. آئیے صدقے کی چوتھی قسم کیا ہے جو ہم خرچ کر سکتے ہیں، چوتھا طریقہ جن سے ہم صدقہ کر سکتے ہیں. حدیث میں جو الفاظ آتے ہیں وہ یہ ہے. یہ روایت جو متفق علیہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے. حدیث کے الفاظ اس طرح سے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آدمی کے بدن کے ہر جوڑ پر صدقہ ضروری ہے، یعنی ان کے مقابلے میں، اس کو ہر جوڑ کے مقابلے میں صدقہ کرنا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ جس میں جتنے جوڑ ہیں اتنے جوڑوں کی طرف سے دن بھر میں انسان کو صدقہ کرنا ضروری ہے. اگر ایسا کریں گا تو اس دن وہ جہنم کی آنکھ سے محفوظ رہیں گا. ٹھیک، تو کہا اس کے ہر جوڑ کی طرف سے مقابلے میں صدقہ ضروری ہے. ہر روز جب سورج طلوع ہوتا ہے تو دو شخصوں کے درمیان عدل کرنا یہ بھی صدقہ ہے. چوتھے صدقے دو لوگوں کے بیچ میں انصاف کرنا یہ بھی صدقہ ہے. سمجھ رہے ہیں؟ یہ بھی صدقہ ہے. اس کو مال کی ضرورت نہیں کہ تو ہو سکتا دونوں سامنے والے مالدار ہو، ان کو یہ آپ کے مال کے صدقے کی ضرورت نہیں، یا پھر دونوں مالدار نہ ہو، غریب ہو، لیکن آپ بھی غریب ہو، آپ دے نہیں سکتے ہو، یا وہ مالدار ہے اور آپ غریب ہے. یہ صدقہ تو آپ مالدار کو بھی غریب دے سکتا اگر اللہ نے اس کو حکمت اور دانائی دیے. انصاف کرے لوگوں. اور ایک آدمی اگر جج ہے، منصف ہے، حاکم ہے، پنچ ہے، لیڈر ہے، اگر وہ انصاف کرتا ہے تو صدقہ کر رہا ہے، اپنی پوزیشن کا صحیح فائدہ ہوتا ہے. چلیے آگے بڑھتے ہیں. تو چوتھا صدقہ ہوا لوگوں میں انصاف عدل کرنا، یہ بھی صدقہ ہے. پھر آگے فرمایا آدمی کی مدد کرنا، اس کو جانور پر سوار کر دینا. پانچویں قسم صدقے کی آدمی کی مدد کرنا کہ اس کو اس کے جانور پر سوار کر دینا. فزیکل ہیلپ. کوئی آدمی ہے جانور پر سوار نہیں ہو پا رہا، جانور کو بٹھا کے سواری کرا دینا. آج کے زمانے میں کوئی بوڑھا انسان گاڑی چلا رہا ہے اور گاڑی بند ہو گئی، سیلف سٹارٹ گاڑی نہیں بیچارے کی، کک مار کے دے دینا. وہی ہے نا، اس کو سوار کر دینے میں بیچارے کو، اس تاکہ سواری پہ سوار ہو جائے یا سواری چل پڑے، اس کو سہولت دے. سوار کرنے میں یہ بھی شامل ہے کہ اس کی زین باندھ دینا. ہم کہہ سکتے ہیں آج کے زمانے میں ٹھیک ٹھاک کر کے اس کو بٹھا دینا یا کہیں چھوڑ دینا. سمجھ رہے بات؟ تو آپ فرماتے پانچواں صدقہ آدمی کی مدد کرنا، اس کے جانور پر اس کو سوار کر دینا. ٹھیک ہے. اسی طرح چھٹی چیز صدقے کی طریقہ جو ہے وہ یہ سوار کر دینا یا اس پر سامان لاد دینا. چھٹا قسم صدقے کی یا طریقہ آدمی کا سامان جانور پر لاد دینا. اس زمانے میں جانور تھے، آج کہوں آدمی کا سامان اس کی سواری پہ لاد دے. سمجھو کوئی آدمی بھاری سامان کار میں لے جا رہا ہے، اب کار دور ہے تو آپ وہاں تک پہنچا دیں، وہاں تک پہنچا دیں. ہماری لیکن فطرت کیا ہوگی، میں یہ صدقہ بھی نہیں کر سکتا. ارے بھائی اس کو تو مال بھی نہیں لگتا. اور کبھی کبھار سامنے والے کو مال کی ضرورت ہی نہیں، مالدار انسان. آپ اگر گلف میں چل جائے، یورپ امریکہ میں چل جائے، ہندوستان میں بھی کئی علاقوں میں دیکھیں لوگ مالدار ہیں لیکن جسمانی کمزوری ہے، نوکر چاکر ملتے نہیں ہیں، پورٹرز یا سامان اٹھانے کو حمال نہیں ہوتے ہر جگہ. وہ بیچارے وہ گاڑی میں لے جاتے رہتے، کئی جگہ کارٹ بھی نہ چلے، وہ گاڑی نہ چلے تو ٹرالی، تو پریشان کھڑے رہتے ہیں. آپ نے سامان اٹھایا، اس سے نہ عزت میں کمی ہوں گی آپ کے، نہ کوئی آپ کو حمال سمجھے گا انشاءاللہ. مسئلہ نہیں ہے، لوگ یہ تو مدد کر رہے ہیں، بڑھ کے کرو. ٹھیک ہے. تو وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، وہ حاملہ عورت کی مدد ہو سکتی ہے، بوڑھے انسان کی مدد ہو سکتی ہے، بچے کی مدد ہو سکتی ہے، وہ مدد کا مستحق انسان بیمار وغیرہ اس کی. تو ایک تو آدمی کو اس کی سواری پہ سوار کرنا، پانچواں طریقہ. چھٹا طریقہ اس کے سامان کو اس کے جانور پر لاد دینا یا اس کے سامان کو سواری پہ سوار کر دینا. ساتواں طریقہ اور اچھی بات کرنا بھی صدقہ ہے. ساتواں طریقہ صدقہ، اچھی بات بھی کرنا
صدقہ ہے۔ آج دنیا میں ہر آدمی دوسرے سے عزت ہی طلب کر رہا ہے بھائی، ہر کوئی پیسے کا بھوکا نہیں ہے یہاں۔ دو عزت لوگوں کو، اچھی بات کرو۔ اگر تم اس نیت سے اچھی بات کرتے ہو کہ میرے دین نے اس کا حکم دیا اخلاق حسنہ کا، اچھی بات کا، تو اللہ تعالیٰ صدقہ لکھیں گا تمہارے نام اعمال میں۔ سمجھ رہے ہیں؟ اچھی بات کرو۔ یہ عادت ڈالنا آسان نہیں، اچھی بات کرنے کی۔ جتنی بھی باتیں آئی نا صدقے کی، سب آج ہم کسی کو سواری پہ سوار نہیں کرنا چاہتے، آج ہم کسی کی مدد کرنا نہیں چاہتے جسمانی، آج کسی کے سامان کو ہاتھ بھی لگانا پسند نہیں کر سکتے۔ اچھی بات تو بہت مہنگی چیز ہے بھائی دنیا میں۔ آج کل اچھے الفاظ کسی سے سن لینا، کان کو ایسا خوشی ہوتی ہے، کہاں سے الفاظ آ رہے ہیں، کون بول رہا ہے، ایسے زمانے میں ہو رہا ہے۔ اور میں نے دیکھا جو لوگ بااخلاق اچھی عادت کے حامل ہوتے ہیں نا، کبھی غلطی سے غلط لفظ بھی نکلے تو آپ کے ساتھ ہی نکلتے ہیں ان کے منہ سے۔ میں نے دیکھا ایک بار دو لوگ لڑائی کر رہے تھے، بڑے اچھے اخلاق والے تھے، لیکن انسان ہے، ہو جاتی ہے، چڑ گئے تھے تو گالی بھی آپ کے ساتھ ہی دے رہے تھے، آپ کی یونیک، کیونکہ ان کے اخلاق ہی ایسے تھے کہ برائی کو بھی وہ برے انداز سے نہیں بول پا رہے تھے، اس میں بھی آپ بول رہے تھے۔ ہاں سنا میں نے، آپ کے ساتھ گالیاں تھیں، لیکن اس سے ایک بات تو پتا چلی، بہت بااخلاق لوگ عادی تھے اچھی بات کرنے، جب مجبور ہوئے نا گھٹیا لوگوں سے جھگڑا ہو، جو بھی ہوا، بات منہ سے نکلی، گالی نکلی، لیکن وہ بھی الفاظ دیکھے، میں ہی نہیں بول رہا وہ بہت جائز طریقہ تھا گالی دینے کا، بالکل نہیں، لیکن آپ دیکھیے کہ اچھی بات کرنے کا عادی انسان بری بات کر نہیں سکتا بولنا میں۔ ایک انسان کو دیکھا گیا اپنی گدھی سے، گدھی ہوتا نا اس پہ وہ سامان لاد کے عورتوں میں بیچا کرتا تھا، تو اپنی گدھی سے آپ سے بات کرتا، تو کسی نے ایک بار پوچھا تو اپنی گدھی سے آپ سے کیوں بات کرتے، جانور ہے، لوگ تو جانور کتنے گالیں دیتے، چلتی نہیں، یہ نہیں، فلاں نہیں فلاں، تو آپ اپنی گدھی سے کیوں بات کرتے؟ اس نے کہا میرا بزنس عورتوں میں، وہ چوڑیاں وغیرہ عورتوں کے سامان لے، مجھے گدھی کو اگر گالی دینے کی عادت ہو جائے تو ہو سکتا ہے غلطی سے عورتوں کے سامنے بھی گالی نکل جائے، تو اچھی بات آسان نہیں۔ میں نے ایک صاحب کو دیکھا، وہ مجلس میں بیٹھے تھے اور کچھ تو بھی جوش کی باتیں ہو گئی، تو وہ لوگ ایسا کر رہے، یہ لوگ ایسا کرتے، جوش میں بولے اس کی تو، اور ایک گالی دے دی، دیکھ لیتا سالوں کو میں، ایسا بول کے گالی بھی دے دیے، سالوں کو دیکھ لیتا، یہ بول دیا۔ اب وہ مجلس بہت دیندار لوگوں کی، اس میں بڑے علماء بیٹھے بیٹھے، اب جب سودائی تھوڑی سی دیکھ کے اردو برابر نہیں آتی، بولے اردو کا گالیوں سے کیا تعلق، گالیاں دے دی، بولے وہ ذرا میری اردو میں زبان پھسل جاتی ہے، بولے تھوڑا میں گاؤٹی آدمی ہوں، تو پتا چلا بری بات بولنے کی عادت ہوگی نا، کب نکلیں گی مجھ سے نہیں مان۔ اس لیے وہ گدھی والا کیا کر رہا تھا، گدھی کو بھی برا نہیں بول رہا تھا، کیونکہ بائی چانس عورتوں کے سامنے نکل گئی ایک آدھ بات، چوری کیاری بولے تو عورت میں تو کیا حل کرنا اس کا، کیونکہ وہ عورتوں میں سیل کرتا تھا، شاید ہرمال وغیرہ ہوتا ہے نا، گدھی کو بول رہا ہے، چڑ گیا کسی عورت پہ، بہت سودا کر رہی اور بول دیا تو اس نے اپنے نفس کو عادی بنا لیا تھا کہ جانور سے بھی آپ سے بات۔ اچھی بات کرنے کی عادت ڈالو، صدقہ، پیسے نہیں خرچ، کتنی بڑی بات، کتنی بڑی بات۔ تو آپ نے کہا اچھی بات کرنا بھی صدقہ ہے، یہ 7واں تھا۔ 8واں طریقہ اسی حدیث میں آتا ہے، اور ہر قدم جو نماز کی طرف اٹھتا ہے یہ بھی صدقہ ہے، سبحان اللہ۔ ہر قدم جو نماز کی طرف اٹھتا ہے، ابھی مالدار غریب دونوں نماز کو جا رہے ہیں، دونوں کو صدقے کا ہے۔ ہر قدم جو نماز کی طرف اٹھتا ہے، مسجد کی طرف ہوتا ہے، مسجد کی طرف چل کر جاتا ہے تاکہ نماز پڑھے، یہ بھی صدقہ ہے، مردوں کے لیے بھی اور عورتوں کے لیے۔ ہمارے پاس بیچاری عورتیں اس صدقے سے محروم ہی ہیں، مسجد کی طرف جاتی نہیں، ان کا انتظام ہی نہیں، تو اس کا صدقہ بھی غائب ہو گیا۔ بہر صدقہ ہے، یہ بھی صدقہ ہے کہ نماز کی طرف جائے، چل کر جائے، ہر قدم پر صدقہ ہے ادا۔ اور ویسے بھی نماز کے لیے مسجد کو پیدل جانا اس کی فضیلت ہے ادا، چونکہ اس کے اندر یہ صدقہ والا معاملہ نہیں، اس کا فائدہ ہوتا ہے، چونکہ فزیکل کوشش کر کے وہ چاہ رہا ہے۔ گاڑی پہ بھی جا سکتے، بالکل حلال ہے، وہ مسئلہ نہیں، لیکن جب فزیکل خود کی کوششیں کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کا اجر زیادہ دے۔ چلیے آئیے، تو نماز کی طرف اٹھنے والے قدم بھی صدقہ ہے۔ تو سوچو مسلمانوں، جو لوگ نماز ہی نہیں پڑھ رہے، تم کتنی چیزوں سے محروم ہے۔ نماز تو ایسا افضل عمل ہے، اس کی طرف چل کے جانا بھی صدقہ، وضو کرنے سے گناہ معاف ہو جاتے، نماز پڑھنے سے گناہ معاف ہوتے، ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ اگر نماز پڑھے انسان تو اس کے پورے پیچھے گناہ معاف ہے، ایک نماز سے دوسری نماز کے بیچ انسان سے گناہ ہو صغیرہ تو وہ معاف ہو جاتے ہیں، اس کے بعد ایک رمضان سے دوسرے رمضان، اتنی معافیاں ہیں اس نماز میں تو۔ اور اگر رات کی تہجد پڑھتا ہے تو درجات بلند ہوتے ہیں، اللہ سے قرب حاصل ہوتا ہے، گناہ معاف ہوتے ہیں، اور صحت اللہ دیتا ہے، بیماریوں کو دور کرتا ہے، کتنے فائدے۔ تو نماز تو فائدے سے خالی نہیں، چل کے جانا بھی فائدے سے خالی۔ ارے اس کے انتظار میں بیٹھنے کا ثواب ہے کہ نماز پڑھنے کا ثواب اللہ دیتا ہے، یہ وہ چیز نماز کی ہم پابندی کریں، ٹھیک ہے۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں، 9واں طریقہ بھی اسی حدیث کے اندر آتا ہے، اور وہ طریقہ کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہر قدم جو نماز کی طرف اٹھتا ہے صدقہ ہے، اور تکلیف دہ چیز کو راستے سے ہٹانا یہ بھی صدقہ ہے۔ تکلیف دہ چیز کو راستے سے ہٹانا یہ بھی صدقہ ہے۔ پھر دہراتا ہوں ایک بار، تکلیف دہ چیز کو راستے سے ہٹانا بھی صدقہ ہے۔ ہم تو تکلیف دہ چیزوں کو راستے میں ڈالنے کے ماہر ہے نہیں، چبوترا بڑا کرو، نکالو 4-5 فٹ گھر سے باہر، لیکن روڈ چھوٹی ہو جائیں گی، اپنا کیا جا رہا، لوگوں کا پرابلم ہے۔
حالانکہ صدقے کے علاوہ یہ ایمان کا حصہ بھی معلوم آپ کو، راستے کو صاف رکھنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایمان کی 70 سے زیادہ 77 مور دین 77 تک شاخیں ہیں۔ افضل شاخ لا الہ الا اللہ، ادنا شاخ 77 راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا۔ سمجھیے آپ، بہرحال صدقہ بھی ہے لیکن، اور اس کا اجر بھی بہت بڑا ہے۔ ابھی میں تو ہر صدقے کا اجر کیا وہ رکھ ہی نہیں رہا ہوں، لیکن اس کا رکھتا ہوں آپ کو۔ راستے سے تکلیف چیز ہٹانے کا کیا اجر ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ایک انسان راستے سے گزر رہا تھا پچھلی قوم میں ہم سے، اس نے راستے میں ایک ٹہنی دیکھی، کانٹے دار، بہت بڑا جھاڑ نہیں تھا، ٹہنی سمجھو اپنے ہمارے ہندوستان کے علاقے میں ببول بہت کامن ہے، جس کو کانٹے ہوتے ہیں، بہت کامن ہوتا ہے، کٹ جاتا ہے، کہیں بھی ملتا ہے، کہیں بھی جاتا ہے، سمجھ لو ٹہنی جس پہ کانٹے تھے وہ ملی، اس نے اس کو اٹھا کے بازو کر دیا، اللہ نے اس کی مغفرت کر دی۔ مغفرت کا معنی ہوتا ہے پچھلے گناہ صاف، معاف، اور جو الفاظ ہو سکتے ہیں وائپ آؤٹ، اریزڈ، مغفرت، تب تک کہ جس ایج میں تھا معافی پا گیا۔ لیکن اس کا الٹا بھی میں آپ کو سمجھا سکتا ہوں، راستے میں کانٹے دار چیزوں کو ڈالنا، راستے میں کچرا پھینکنا، راستے کو روکنا، راستے میں گاڑی غلط پارک کرنا، راستے میں شادی بیاہ اور میت کے لیے راستوں کو بند کرنا، جب ریوارڈ اتنا لاتی ہے کوئی چیز تو اپوزٹ بھی اتنا اسٹرانگ ہوتا ہے اس کا۔ ایمان لانے والا جنت میں جائے گا تو ایمان کے نفی کرنے والا کہاں جائے گا؟ سب کچھ۔ تو راستے کو صاف کرنا اگر یہ بینیفٹ دیتا ہے، مغفرت کرا سکتا ہے، تو روکنا کتنا ڈینجرس، عذاب جاریہ اور آخرت میں جہنمی بنا سکتا ہے۔ تو راستے میں صاف کرنا، راستہ کسی بھی قسم کا ہو، چھوٹی گلی ہو بڑا شہرہ ہو، سب صاف۔ رانگ پارکنگ مت کرو، پتھر مٹی مت ڈال دو، کچرے کی ذریعہ خراب مت کرو، اپنے گلی گھر کے نالیاں مت نکالو، اس میں صاف رکھو، اس کے ہر ایزا دہ چیز کو، ہڈی، کنکر، پتھر، کانٹے دار چیز، جھاڑ گر گیا تو اس کو اٹھا دو، غلط کر رانگ پارکنگ تھی خود اٹھا کے گاڑی بازو کر دو، اپنی نہیں ہے نا وہ ٹھیک ہے، اپنی ہے نہیں ہے، ثواب کے اعتبار سے بہت بڑی چیز ہے، اٹھا دیتا ہوں اس کو اپنے۔ بہت سے لوگ بولتے ہیں میں دوسروں گاڑی کو کیا میں نوکر دھندا کرنے کے لیے؟ ارے نہیں بھائی، اجر کے لیے تم یہاں دنیا میں اجر کے لیے، نوکر دھندے کے لیے نہیں ہے، اللہ کی اطاعت بندگی کرنا ہے، اور ہر وہ چیز جو اجر دیتی ہے اس کو حاصل۔ راستے سے تکلیف سے ہٹانا 90 پوائنٹ تھا، 90 طریقہ تھا۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں 10ویں طریقے کی طرف، صدقہ دینے کی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ مسلم کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، میں عائشہ اس کی راویہ، وہ کہتی ہے کہ ہر آدمی کے اندر 360 جوڑ ہوتے ہیں، بس جو شخص اللہ اکبر کہتا ہے، الحمدللہ کہتا ہے، لا الہ الا اللہ کہتا ہے، سبحان اللہ کہتا ہے، استغفار کرتا ہے، ٹھیک ہے، لوگوں کے راستے سے ایزادہ چیز کو دور کرتا ہے۔ تو دیکھیں اس روایت کے اندر 4 الفاظ ہیں، مطلب اللہ کا ذکر کرنا بھی صدقہ ہے۔ کون کون سی چیزوں کو صدقہ کہا؟ اللہ اکبر، الحمدللہ، اس کے بعد نبی کا لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ اور استغفار، 5 چیزوں کا آپ نے کہا صدقہ ہے، یہ اللہ کا ذکر ہے۔ 5 چیزوں کو ایک ہی اس میں ڈال دے رہا ہوں۔ تو 10واں ہے اللہ کا ذکر کرنا صدقہ ہے۔ پھر آگے فرمایا لوگوں کے راستے سے ہڈی یا کانٹا ہٹا دینا صدقہ ہے۔ پھر فرمایا نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا صدقہ ہے۔ یہ ہمارا 11واں طریقہ، ہڈی وغیرہ کا پہلے جا چکا ہے اس لیے اب اس کو چھوڑ دیں۔ اچھائی کا حکم دینا، برائی سے روکنا صدقہ ہے۔ امر بالمعروف نہی عن المنکر صدقہ ہے۔ حالانکہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یہ دین کا بہت اٹوٹ حصہ ہے۔ اچھائی کا حکم دینا، لوگوں کو مطلب خود اچھائی پہ رہنا، دوسروں کو بلانا، اور منکر خود برائی سے روکنا، دوسروں کو روکنا، یہ اٹوٹ حصہ ہے۔ انبیاء علیہ السلام اسی مشن کے تحت بھیجے گئے کہ توحید کی دعوت دے اور شرک سے لوگوں کو روکے، سمجھا؟ اچھائی کا حکم دینا، برائی سے روکنا بڑا کام ہے، یہ بھی صدقہ ہے، اس کا بڑا اجر انسان کو ملتا ہے۔ تو ہمیشہ اچھائی کا حکم دیتے رہے، برائی سے روکتے رہے، چاہے اس کی وجہ سے جو بھی تکلیفیں آتی جائیں۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ برائی چیز سے منع کرے، اور یہ سب اقوال و افعال 360 جوڑوں کے بقدر اگر ہو جائے دن بھر میں، تو نے جو بھی یہ کیا 360 ہو گئے، اللہ اکبر کا تو ایک جوڑ کا ادا ہوا، لا الہ الا اللہ کہہ دیا دوسرے جوڑ کا ہوا، تو 360 کہہ دے تو وہ عائشہ فرماتی ہے، آپ نے فرمایا 360 جوڑوں کے بقدر کر لے، بس اس وجہ سے اس دن وہ اپنے آپ کو آنکھ سے بچا لے گا۔ تو 360 صدقے ڈیلی آپ کو دینا ضروری ہے، جو جوائنٹ سے ہمارے بون سے اس کا یہ حق ہے جو اللہ نے دیا ہے، صحیح سالم جسم، تو ہمیں 360 صدقے روز کرنا ہے، جو الگ الگ شکل میں، انصاف کی شکل میں، راستے سے ہڈی ہٹانے کی شکل میں، سامان چڑھانے کی شکل میں، سواری پہ سوار کرنے کی شکل میں، اچھائی کا حکم دینے کی شکل میں، برائی سے روکنے کی شکل میں، اللہ اکبر کہنے کی شکل میں، سبحان اللہ استغفار کرنے کی شکل میں، 360 تو کچھ نہ کچھ ایسی ایکٹیویٹی دن بھر میں مومن پر واجب اور فرض ہے، تب اس دن اپنے آپ کو آنکھ سے ہم بچا لیں گے انشاءاللہ۔ شروع کر دے سارے عمل۔ یہ تھے 11واں ہم نے دیکھا، چلیے آگے بڑھتے ہیں، 12واں دیکھتے ہیں صدقے کا طریقہ۔ وہ یہ ہے، یاد رکھیے، صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث طویل ہے، میں آپ سے ایک جملہ، چونکہ حدیث وہی ہے پوری، جو اللہ کی تسبیح بیان کرے، سبحان اللہ کہے، الحمدللہ کہے، اللہ اکبر کہے، لا الہ الا اللہ کا استغفار کرے، صدقہ ہے، وہ میں اس میں نہیں لے رہا ہوں، بس وہ ٹکڑا لے رہا ہوں جو ہٹ کر ہے۔ صحیح مسلم کی روایت میں جو پچھلی روایت سے ہٹ کر جو ٹکڑا ہے وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اپنی بیوی سے صحبت کرنا بھی صدقہ ہے۔ صحابہ کو امیز لگا،
صحابہ تہجد میں پڑ گئے اور کیا سوال کیا، سنیے صحابہ نے کیا کہا۔ صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آدمی اپنی شہوت کو دور کرے اس پر بھی کیا ثواب ملیں گے؟ کہ صدقے کا تو ثواب ملتا ہے، اب یہاں تو انسان اپنا فائدہ اٹھا رہا ہے تو کیا اس کا بھی ثواب ملے گا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا سوال کیا، کیا تم یہی کام گناہ کر کے کرو گے تو عذاب ملے گا؟ ہاں، گناہ کریں گے، زنا کریں گے، زنا میں تو شہوت پوری ہوتی ہے، تو زنا کریں گے تو کہاں عذاب ملے گا؟ تو کہا پھر جب حلال ڈھنگ سے کرتے ہو تو اس کا اجر بھی ملتا ہے۔ سبحان، سمجھا؟ تو بیوی سے صحبت کرنے کے لیے بھی آپ نے صدقے کا لفظ یہاں استعمال کیا، یہ 12واں طریقہ۔ آئیے 13واں طریقہ جو حدیثوں میں ہم کو ملتا ہے، یہ ترتیب جو 1 2 3 4 ہے، یہ میری اپنی دیوی ہے، یہ حدیث میں سیکوینس نہیں، میں نے اس کو باندھ دیا جہاں جہاں سے روایت۔ 13واں طریقہ وہ کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی وہ کہتے ہیں، بخاری کی روایت ہے اور مسلم میں بھی یہ روایت آتی ہے، آپ نے فرمایا اور کہا، بہترین صدقہ یہ کہ دودھ دینے والی اونٹنی بطور عاریت کے دے دودھ پینے کے لیے، اور اچھا صدقہ دودھ دینے والی بکری کو عاریتن دینا ہے، صبح کو برتن بھر کر دودھ دیتی ہے اور شام کو برتن بھر کر دودھ دیتی ہے۔ مطلب کسی انسان کو ایسی مدد کرنا کہ روزی روٹی، یا اس زمانے میں آپ نے خاص لفظ استعمال کیے، ایک اونٹنی یا بکری دینا جو صبح اور شام دودھ دے۔ عاریتن میں علماء اس کی تشرح میں لکھتے ہیں، یا تو ڈسکاؤنٹڈ ریٹ میں دے یا تو بالکل فری دے دے اس کو وہ دودھ، یا تو یہ کہے تم رکھو پالو کرو اور حساب میں تم لے لینا ایک دم کم داموں میں، یا تو یہ کہے تم پالو رکھو اور تم ہی لے لو اس کا دودھ، جانور لیکن میرا رہے، تم فائدے ہو۔ یہ بھی صدقہ، جس کو میں آج کے دور میں کہوں گا کسی انسان کے کھانے پینے کا انتظام کر دو، صدقہ۔ عرب میں کھجور اور دودھ کمپلیٹ فوڈ تھا، یاد رکھنا، مکمل کھانا تھا۔ حدیث میں آپ سے لوگ کہیں گئے، دودھ پیا اور سیر ہو گئے، تو دودھ بھی کمپلیٹ ان کی غذا تھی۔ آج کل جس زمانے میں ہم رہتے ہیں، یہ کاربوہائیڈریٹ کا زمانہ ہے، جس میں ہم روٹی اور چاول کے بغیر کوئی چیز نہیں کھاتے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زمانے میں کھجور پوری غذا تھی، خالی روٹی گھی کے ساتھ کھانا پوری غذا تھی، پنیر اور کھجور کھانا پوری غذا، مطلب کمپلیٹ کھانا ہی رہتا تھا کھجور اور پنیر کھانے میں، اور دودھ کمپلیٹ کھانا تھا۔ دودھ کسی کو مل گیا، پی لیا، سیر ہو گیا تو اب کھانا نہیں کھاتا تھا، تو گویا کھانے کا انتظام کر دیا، صدقہ۔ چلو آج کے زمانے میں راشن کا انتظام کر دو، کسی کے مہینے واری یا کچھ کھانا پینے کا دے دو، یا لنگر وغیرہ لگا دو، اس کو ہم کہیں گے رمضان میں عام کھانا، جس میں لوگ آئے، غریب وغیرہ، راستہ چلنے والے، جو غریب نہیں بھی ہے جس کو فائدہ اٹھانا اٹھائے، یہ سب۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ یہ 13واں طریقہ تھا، کھانے کا نظم یا انتظام کر دو، یا اس کو دودھ دینے والی اونٹنی یا جو بکری دے دو۔ آئیے 14واں جو ہے 14 جو پوائنٹ ہے ہمارا صدقے کا طریقہ یا اس کے اقسام جو ہم دیکھیں گے، اس میں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، اور سے سنی انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، جب کوئی آدمی کھیتی یا کاشتکاری کرتا ہے، جھاڑ لگاتا ہے یا پودا لگاتا ہے، جیسے آپ کہیں گے گیہوں، چاول وغیرہ، یہ پودوں کی شکل میں آتے ہیں، یا چھوٹے چھوٹے ٹماٹر وغیرہ پودے ہوتے ہیں، یا پھر جھاڑ درخت، بڑے بڑے جھاڑ، آم ہے، بیری ہے، املی ہے، اور یہ ہے جو درخت ہوتے ہیں، کچھ بھی کوئی آدمی کاشتکاری کرے جس میں پودے لگائے، درخت لگائے، مطلب پلانٹس لگائے یا ٹریز لگائے، کچھ بھی اس کے اندر کرے، ٹھیک ہے۔ اور پھر حدیث کے اندر آگے الفاظ ہے، اور آدمی یا پرندے اس سے کھا لے، کوئی آدمی چلتے چلتے کچھ گر گیا کھا لیا، کوئی پرندہ اڑتے ہوا آیا کچھ کھا کے چلے گیا، گو اگر اس کی اجازت کے بغیر بھی اگر کھائے تو ان کو صدقے کا مالک کو اجر ملے۔ ایک تو اجازت سے کھائے تو بھی صدقہ ہے، غریب آدمی آیا کہہ رہا ہے کچھ دے دو تو آپ نے دے دیا، ایک آدمی کو معلوم نہیں تھا نیچے گرا ہوا تھا، ایک بچہ جا رہا تھا گرا ہوا تھا کھا لیا، ایک آدمی نے چرا کے کھا لیا، اجازت تو نہیں لی، تو بھی آپ کو صدقے کا اجر ملے گا۔ جتنے جانور اور جتنے پرندے اور جتنے انسان پوچھ کے یا بغیر پوچھے فائدہ اٹھائیں گے، آپ کو صدقہ ہے، تو گویا آپ نے ایک جھاڑ لگایا، طوطے آئے کھا گئے، مینا آئے کھا گئی، زیادہ غب مت کیجیے، آخرت کے لیے بچ گیا، یہ اس کا اجر ملے گا، چونکہ یہ بھی صدقہ، یہ بھی صدقہ۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں اپنے پھلوں کو پرندوں سے نہ بچائے، نہیں میں کھا کے پورے چلے جاؤں، بچائیے، اس کے بعد بھی جانور اٹیک کریں گے نقصان ہوگا، تو اجر طلب کیجیے اللہ۔ تو درخت لگانا بھی صدقہ ہے، پودا لگانا بھی صدقہ ہے، کیونکہ اس کے سائے میں کوئی بیٹھے گا، اسے کچھ کھائیں گا، کچھ نہیں تو جب پھینک دیں گے کٹائی ہونے کے بعد تو جانور تو کھا لیں گے کڑوا بن کے، سب کا سب کا۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں 15ویں طریقے کی طرف، جو حدیث میں ہم کو ملتا ہے، مسند احمد و جامع ترمذی کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جابر رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی وہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صدقہ نیکی ہے، اور من جملہ نیکیوں کے یہ ہے کہ تو مسلمان بھائی سے خندہ پیشانی ہو کر ملے۔ صدقہ جو ہے یہ ایک نیکی ہے، اور نیکی میں ایک نیکی آپ فرما رہے، صدقہ کا ایک طریقہ یہ کہ اپنے بھائی سے خندہ پیشانی مسکرا کر ملے۔ بہت کمی ہے اس کی بھی،
بہت کمی ہے. کمی اتنی زیادہ ہے کہ اگر کوئی مسکرا دے سامنے والا تو نہیں میں آپ کو دیکھ کے مسکراتا ہوں، پاگل دکھ رہا، جوکر دکھ رہا، کیا دکھ رہا، بولنا پڑتا معافی چاہتا ہوں میں نے غلط کہا. ہم نے وہ چیز چھوڑ دی. جو مسکرا کے دیکھنے کے افیکٹ کیا ہوتے ہیں معلوم آپ کو؟ آج سائنٹیفکلی جو لوگ ماہر نفسیات ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں جب آپ کسی کو مسکرا کر دیکھتے ہیں نا تو اس کے اگر کچھ غم بھی ہو تو وہ غم کبھی کبھی ہلکے پڑ جاتے ہیں. آپ خندہ پیشانی، عاجزی، مسکراہٹ کے ساتھ، ایکسپٹنس کے فیس کے ساتھ ملے، یہ بھی اس کا مراد ہے. خندہ پیشانی ایکسپٹنس کا فیس مطلب کوئی آ گیا تو آپ ایک دم مطلب ایک ہوتا ہے نا آپ دیکھتے بولتے کیا برا منہ بنایا تھا میں آیا تھا، مطلب ایکسپٹنس نہیں تھا، خوشی کے. یہ چیز آپ دیکھیں گے امریکہ، یورپ میں، یا آپ کبھی سفر کرے ایسی جگہ جو یہ لوگ ہوتے ہیں دور سے آپ کو ایک فارن دیکھیں گے اور آپ کو دیکھ کے کیا کریں معلوم؟ خالی آپ بولیں گے کیا کر رہا ہے، جاننا پہچان میں تیرا مہمان، اب آ کے چپکتا کی اب پیسے تو نہیں مانگتا، نہیں وہ ان کی عادت ہے. کبھی بھی آپ دیکھیں گے نا خالی آپ ایسے دیکھتے کھڑے فارنر کو جاتے خالی یوں کریں گے. ہمارے نزدیک تو یہ بیٹا گھور رہا باہر نکل ایئرپورٹ سے بتا رہا، ہم تو یہ سمجھیں گے، لیکن وہ کیا کر رہا ہے معلوم آپ کو؟ ایک سنت پہ عمل کر رہا ہے، صدقہ دے رہا ہے. حالانکہ اس کو معلوم نہیں وہ انسانی ویلیوز اور اس نے جو سیکھا اس کے سائنس کے مطابق کہ لوگوں کو ہنس کر دیکھنا اچھی علامت ہے وہ کر رہا ہے. لیکن ہمارے دین نے کہا تو صدقہ، کون سا انسان یہ صدقہ نہیں کر سکتا میرے بھائی؟ کون سا انسان؟ آپ لوگوں کو بھلے ہی ناپسند ہو کوئی مسئلہ، لیکن شرعی بنیادوں پہ ناپسند کرتے ہیں. ملنے میں ہنس کے ملنے میں، نرم بات کرنے میں کوئی حرج نہیں کسی سے. اللہ نے تو موسیٰ علیہ السلام کو کہا فرعون کے پاس جاؤ تو اچھی بات کرو، نرم بات، ہو سکتا ہے ہدایت حاصل. اللہ سب سے جابر کو بھی گندا چہرہ بنا کے سخت الفاظ ادا کرنے کا حکم، تو ہنسی مسکرائیے کافی. خندہ پیشانیوں کا ملنا 15واں ہمارا طریقہ. آئیے آگے بڑھتے ہیں. اسی حدیث کا 16واں طریقہ بھی ہے. اور اپنے ڈول سے اپنے بھائی کے برتن میں پانی ڈال دینا، یہ بھی صدقہ ہے. اپنے ڈول سے اپنے بھائی کے ڈول میں پانی ڈال دینا، یہ بھی فزیکل ہیلتھ محنت لگتی ہے نا. آپ پانی زمین سے نکالا، پانی نکل گیا، اس کے بعد آپ کا ایک بھائی کھڑا ہے، آپ کو اللہ نے جس وہ کمزور ہے، مجبور ہے، معذور ہے، لاچار ہے، نہیں کچھ بھی نہیں ہے لیکن آپ کا بھائی ہے نا تو آپ چاہ رہے اس کی ہیلپ کروں آج، تو اپنا ڈول لیا، بھائی صاحب آپ کا لائن میں جاؤ میں لیتا ہوں. ہاں تو ڈول کی بات ہو رہی ہے، محنت لگتی ہے پانی کھینچنے میں. ہمارا حال تو یہ کہ ایسا بٹن دبائے تو پانی پینے کا آتا، کوئی دیا رکنا میرے کو پینے بعد میں دیتا. یہاں تو بٹن دبائے تو آتا. ہاں تو بول سکتے نا آپ لیجیے، کوئی محنت نہیں مشقت نہیں. آپ نے بٹن دبایا پانی آیا، پیچھے کو آدمی آپ بعد آیا لیکن لیجیے بھائی صدقہ، اجر، ثواب، ریوارڈ، نیکی، سیونگ، یہ ہے اس کا. ڈول محنت کر رہے ہیں نکالا، لیکن ایک بھائی آ گیا آپ ڈال دیا آپ نے اس کے، وہ محنت سے بچ گئے، صدقہ ہے، اجر بہت ریوارڈنگ، معمولی نہیں. تو اپنے بھائی کے برتن کو بھر دینا یہ بھی صدقہ ہے. آئیے آگے بڑھتے ہیں. جامع ترمذی کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں، حدیث طویل ہے لمبی ہے، بس میں خالی وہ صدقے کے الفاظ جو مختلف آتے ہیں دوسری روایتوں سے وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. جو 17واں آج ہم دیکھیں گے صدقے کا طریقہ وہ یہ ہے کہ جو لوگ راستہ بھول جائیں ان کو راستہ دکھانا یہ بھی صدقہ ہے. بھولے کو راستہ دکھانا یہ بھی صدقہ ہے. اس میں کچھ علماء نے لکھا بھولے سے مراد جو صحیح راستے سے ہٹ گیا تھا اس کو راستہ دکھانا بھی، اور کچھ نے کہا اس سے مراد ہے دنیاوی راستہ سے بھٹک گیا، ٹریولر ہے یا سٹی میں بھی رہتا ہے لیکن نئے بستی میں چلا گیا، شہر بڑے بڑے ہوتے ہیں آج راستہ بتانا صدقہ. تو بھٹکے ہوئے کو راستہ بتانا صدقہ ہے، چاہے ہدایت کی طرف بلانے والا راستہ ہو چاہے صحیح راہ جس پہ اس کو جانا ہے، جو شہر کی طرف جا رہا ہے جہاں ٹریول ڈیسٹینیشن، یہ بھی کیا ہے صدقہ ہے. ہم دیکھتے ہیں بہت سارے نوجوان چوراہوں پہ کھڑے ہوتے ہیں، کوئی راستہ پوچھتا ہے تو غلط راستہ بتا کے بھاگ جاتے ہیں. کیوں اپنا صدقہ ضائع کر کے عذاب لے رہے ہیں؟ یہ بھی صدقہ ہے. آئیے آگے بڑھتے ہیں. 18واں پوائنٹ دیکھتے ہیں. اسی حدیث میں الفاظ ہے صدقے کا ثواب ملتا ہے. اور تیرا مدد کرنا یعنی اندھے کو پکڑ کر راستہ بتا دینا، یہ بھی بلائنڈ اندھا، یا جس کو کہیں گے ایک تو ہوتا ہے واقعی میں اندھا کمپلیٹلی بلائنڈ، اور ایک ہوتا ہے کمزور آنکھیں جس سے وہ کبھی دیکھ نہیں پاتا ہے، یوں کرتا ہے، یا کلر بلائنڈنس، یا کچھ چیزیں دیکھ پاتا ہے کچھ چیز نہیں دیکھ پاتا ہے. کیونکہ ایک ہوتا ہے کمپلیٹ بلائنڈ اور ایک ہوتا ہے مکمل و اندھا نہیں ہوتا ہے، کچھ چیزوں کو نزدیک سے کبھی دیکھ لے. ان کی مدد، ان کو راستہ بتا دینا، ان کو چھوڑ دینا، ان کو صحیح ڈائریکشن یہ کرنا چاہیے. تو اندھے کو راستہ بتا دینا، گمے ہوئے کو راستہ بتا دینا. آگے اسی روایت کے اندر 19واں پوائنٹ بھی ہمارا طریقہ وہ یہ ہے، آپ نے فرمایا اندھے کو پکڑ لے جانا یا کم عقل والے کو، یہ بھی صدقہ ہے. اندھے کو یا کم عقل والے کو بھی پکڑ کے راستہ بتا دینا. کم عقل سے مراد مینٹلی ریٹارڈڈ، مند بدھی، ذہن کی کمی، ہوشیاری کی کمی، ان لوگوں کو بھی راستہ بتا دینا ان کے گھروں تک. ہمارا حال یہ، اللہ ہم کو معاف کرے، ہم پر رحم کرے. ایسا کوئی بچہ یا کوئی انسان ہمارے سماج میں مل گیا تو وہ ایک اسٹینڈ اپ کامیڈین کی حیثیت سے ہوتا ہے جس کے ذریعے لوگ تکلیف پہنچا کے اپنے آپ کو. مجھے یہ بات کبھی سمجھ میں نہیں آتا دوسروں کو ایذا پہنچا کر انسان خود کیسے آپ اللہ کا شکر ادا کرے جب ایسے لوگوں کو دیکھے. الحمدللہ اللہ نے ہم کو ایسا، ہمارا معاملہ یہ ہوتا ہے ہم ان کو ایذا دینے کی پوری پلاننگ کے ساتھ
छेड़ छाड़, सताना, हटेला है, चारा नहीं गिरे हुए हैं, आटा नहीं गिरे हुए हैं, अकल कम है, फला है, उसको तो रास्ता बताइए। रास्ता मतलब सही चीज की तरफ ले जाइए। ये रास्ते से मुराद है वाकई में भटक गया तो उसके घर तक, तो ऐसा आदमी मिल गया रास्ते में घुमा हुआ, अंधा है, पागल है, उसको घर तक पहुंचाने का इंतजाम की, कैसे भी हो सकता है, पता नहीं कहाँ से। ठीक है, ये 1900 पॉइंट था। ये 20वें पॉइंट की तरफ चलते, जो सदका हदीस में आता है वो ये है, जो है अबू दाऊद की और नसाई की रिवायत है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, साहबी आए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी वालिदा का इंतकाल हो गया है, मैं चाहता हूँ कि उनकी रूह को कुछ फायदा हो, मरने के बाद भी अजर मिले। मतलब ये सवाब जारिया की बात हो रही है, ईसाल की बात हो रही है, ईसाल सवाब। तो मेरी वालिदा को उसका ईसाल हो, उसका सवाब मिले, उसको रूह को फायदा हो, मैं क्या करूँ? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, पानी का इंतजाम। और उन्होंने पानी का इंतजाम कर दिया, एक कुआं खुदवा दिया पानी का इंतजाम करके, और उस कुएं का नाम जो है सात की माँ का कुआं रख दिया गया, उनका सात नाम था। ठीक है, तो देखिए यहाँ इस हदीस के अंदर जो अल्फाज है, पानी का इंतजाम, तो मैं भी कहूंगा पानी का इंतजाम कीजिए गर्मी के हिसाब से, पानी का इंतजाम कीजिए अपनी मैयत के नाम से, पानी का इंतजाम कीजिए, अब आप जिंदा है तो भी कर सकते हैं, पानी का इंतजाम कीजिए लोगों के लिए, कुआं खुदाकर, बोरिंग कराकर, नल के कनेक्शन दिलाकर, पीने की शक्ल में, नहाने की शक्ल में, तहरत के लिए पानी की शक्ल में इंतजाम कीजिए। पानी का इंतजाम हदीस में, पानी का इंतजाम सदका है। आगे बढ़ते हैं 21वें तरीके की तरफ, वो ये है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं और कहते हैं, खुश्क जमीन को आबाद करना सदका है। हदीस के अल्फाज देखिए किस तरह से उसने फरमाया। जाबिर रज़ी अल्लाह अन्हु रिवायत करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, जो शख्स बंजर जमीन में खेती करे यानी आबाद करे, बस इसके लिए इसके आबाद करने में सवाब है, और जो कुछ जानवर या आदमी इससे हासिल करने वाली चीजें होंगी खाएंगे, सबका सवाब है। खुश्क और बंजर जमीन को आबाद करना, या आबाद चाहे खेती के जरिए हो, या आबाद चाहे रेसिडेंस के जरिए हो, या आबाद किसी भी तरीके से हो, और जितने जानवर इंसान फायदा उठाएंगे सबका अजर मिलेगा उसको। एक तो जनरल है खेती करेंगे तो अजर मिलेगा, एक है बंजर जमीन को आबाद किया, गैर आबाद जमीन को आबाद किया, बेपानी वाली जमीन को आबाद किया, जिसके लिए हो सकता है उसने वाटर के लिए कंजर्वेशन किया हो, पानी खोदा हो, बोर लिया हो, अपनी पहचान वसीले से पानी की लाइन उस इलाके तक लाया हो, है ना, तो आबाद कर दिया, उसके लिए अजर। बंजर जमीन को आबाद। मैं अपने शहर औरंगाबाद की मिसाल यहाँ दे सकता हूँ। शहर औरंगाबाद एक बंजर जमीन है, मालूम आपको? औरंगाबाद सिटी, इस शहर का नाम कदीम खड़की था, खड़की, खड़क पत्थर मराठी के अंदर जो बोलते हैं, इसे खड़की इसलिए कहा जाता था कि ये पूरा पथरीला इलाका है औरंगाबाद। देखिए पूरा पहाड़ी इलाका है, इसके अतराफ भी देखिए, आप जहाँ खोदेंगे 2-4-5 फीट के बाद पत्थर, मोरम बोलते हैं हम लोग उसको, जो सॉफ्ट स्टोन आता है, उसके फिर हार्ड स्टोन है ना। तो ये शहर आबादी के लायक नहीं था। मलिक अंबर नामी एक शख्स जो उस जमाने में जनरल थे, जो हुकूमत थी हमारी अहमदनगर की, वहाँ के जनरल थे, उन्होंने इस इलाके में आए और सोचा इस इलाके को बसाया जाए ताकि यहाँ बस्ती बसे, और खड़की जो एक गांव था बहुत छोटा सा, इसको बसाया जाए। और उन्होंने इसकी शुरुआत की, तो कहा पानी नहीं है, तो फिर पानी के लिए पूरा कैनाल सिस्टम डाला गया, नहरे अंबरी, तो गैर आबाद जमीन को आबाद। और मलिक अंबर ने इसलिए भी कर पाया आसानी से, मलिक अंबर एक हबशी गुलाम थे, आजाद था, ये हबश में पैदा हुए थे, और हबश में पानी की किल्लत होती है, तो वो लोग ये कैनाल सिस्टम के थ्रू पानी लाते थे। तो वो आइडियाज उनके अपने इलाके के थे, अफ्रीका से अपने साथ आइडिया लाए, और उन्होंने पूरा नहरे अंबरी, तो बहुत बड़ी नहर है, बहुत बड़ी नहर है वो। आप एक छोटा सा हिस्सा पंचक्की की शक्ल में देखते हैं, वो बहुत बड़ी नहर है। वो नहर पूरे अल्हम्दुलिल्लाह पूरे कदीम औरंगाबाद के अंदर घूमती है। आज भी आप कहीं खोदिए तो पुराने पाइप्स निकलेंगे जमीन। इतना सिस्टम था, कैनाल, कुएं, कुओं से फिर कैनाल जुड़े हुए, ये कुएं का पानी उस कैनाल में जाता, कैनाल से दूसरे कुएं में गिरता, दूसरे कुएं तीसरे में जाता, कई जगह उसको वाटर ग्रेविटी फेड वाटर सिस्टम, मतलब जमीन की जो कशिश की कुव्वत है, ग्रेविटी जिसको कहते हैं, उसके जरिए पानी को ऊपर चढ़ा के नीचे गिराया गया। बम्बे बोलते उसको औरंगाबाद में, पानी का बम्बा, पानी गिरता था, जिसकी जीती जागती मिसाल बिल्कुल हमारे इस्लामिक रिसर्च सेंटर के सामने एक बम्बा है, दिमाग से टूटते 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 छोटा हो गया, लोग बैठते उस पे और छोटा होता। और उसकी एक मिसाल खुद इस्लामिक रिसर्च सेंटर के अंदर आप जहाँ बैठे हैं, यहाँ इसके नीचे कुआं है, एक कैनल का एक पार्ट हमारे पास भी है, हम लोग जिससे फायदा उठा, उसी का हिस्सा। आप जहाँ से अंदर इंटर होते हैं वो पूरा स्लैब है, उसके नीचे कुआं है, अंदर के से जहाँ से आप अंदर आ रहे हैं नीचे कुआं है पूरा, वो स्लैब जहाँ गाड़ी खड़े थी पार्किंग, वो कुआं है, वो उसी का एक पार्ट है। उधर उसका बम्बा, इधर उसका एक कैनल है। फिर और भी इस महल्ले के अंदर सामने जाएंगे 50 मीटर भी नहीं जाएंगे कॉर्नर पे सिटी के, तो वहाँ एक बम्बा था, अभी टूट गया, बहरहाल कंस्ट्रक्शन रोड का किया तो, लेकिन उन्होंने अंदर उसको सेव किया। आबादियां बस्तियों, आज तक लोग फायदा उठाए, आज तक जहाँ जहाँ आप खोलेंगे आज ही पानी में कैनाल में सफाई नहीं होती, एक अलग बात। बंजर जमीन को आबाद। फिर उसके बाद उनके बेटे आए, उसका नाम फतेह नगर रखा औरंगाबाद का। फिर उसके बाद औरंगजेब यहाँ आए और उसका नाम औरंगाबाद किया, और जामा मस्जिद भी उन्होंने ही बनाई थी मलिक अंबर ने, पहले 2 कमान, बाद की 3 कमाने 5 कमान पे जामा मस्जिद है औरंगजेब ने।
ایک رپورٹ کے مطابق وہ مسجد جو ہے جو ملک اکبر نے شروع کی تھی، اورنگزیب نے کمپلیٹ کی، جو ہندوستان کی سب سے بڑی چھت والی مسجد ہے، قدیم چھت والی، پتھر کا چھت ہے اس کا پورا، اور ایسی مسجد نہیں ہے جو اتنے بڑے چھت ہو قدیم زمانہ، چھوٹے چھوٹے یاد ہے۔ بہرحال واللہ عالم، بہرحال کہاں تک صحیح بات، لیکن آپ دیکھیے تو یہ بنجر زمین کو آباد کرنا، آج کتنا بڑا شہر بسا ہوا ہے، جتنے لوگ کھا رہے ہیں، جتنے جانور رہ رہے ہیں، اس آدمی کو اجر مل رہا ہے جس کی شروعات بنجر زمین کو آباد کرنا، کھیتی کے ذریعے، انسانی آبادیوں کے ذریعے، پانی کا نظم کر کے آباد کرنے میں پانی مین ہے، جیسے کھیتی کا لفظ ہے، جھاڑ لگا تو پانی لانا پڑے گا۔ بہرحال تو یہ ایک قصہ طریقہ تھا، سب کیجیے، اللہ نے طاقت دیا، عقل دیا، صلاحیت دی۔ آئیے بعض قسم کی طرف جاتے ہیں۔ حدیث کے اندر الفاظ بحقی کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے راوی وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، بہترین صدقہ یہ ہے کہ بھوکے جگر کا پیٹ بھر دے، بہترین صدقہ ہے بھوکے جگر کا پیٹ بھر دے۔ یہاں انسان نہیں کہا، بھوکا جگر، تو یہاں ہم باب اس کو باندھیں گے جاندار کو کھلانا، انسان ہو، کیڑے ہو، مکوڑے ہو، کوئی بھی ہو، یہ اجر ہے۔ اسی لیے اگر آپ کے گھر میں کچھ کھانا بچ جاتا ہے تو لوگوں کو دیجئے، لوگوں کو دینے کے لائق نہیں ہے تو نالی میں مت ڈالیے، چھت پہ ڈالیے تاکہ پرندے کھا لے، یا پھر چونٹیاں وغیرہ جہاں ہوتی وہاں رکھیے تاکہ وہ کھا لے، اس کا بھی اجر ملتا ہے۔ پھینکنے کا، نالیوں میں ڈالنے کا، کچرے کی کنڈی میں ڈالنے کا اجر نہیں ہے، کیونکہ وہاں جانور بھی نہیں کھا پاتا اور وہ سڑ جاتا ہے۔ چینلائز کیجیے اپنے کھانوں۔ بہرحال بھوکے جگر کو کھانا کھلانا، کسی بھی مخلوق کو اللہ کی، یہ صدقہ ہے، پانی پلانا، کھانا کھلانا، اچھا سلوک کرنا، اچھی بات کرنا۔ دیکھیں کتنی باتیں آ گئی۔ آئیے 23واں طریقہ صدقہ دینے کا وہی جو صحیح بخاری کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کہا، حدیث کے الفاظ اس طرح سے فرمایا، جب آدمی ثواب کی نیت سے اپنے اہل و عیال پر خرچ کرتا ہے بس یہ بھی صدقہ ہے۔ ثواب کی نیت سے اپنے گھر والوں پہ خرچ کرنا بھی صدقہ ہے، لیکن یہاں تھوڑا سا میں لمٹ بتاؤں گا۔ حالت یہ ہوگی ان پہ خرچ کر کے پوری زندگی گزر جا رہی ہے ہماری، دوسروں کو بھی نکلنا ہے، سمجھے نا؟ تو ایک ایوریج کتنا خرچ کرے، اس پہ میرا ایک پورا لیکچر ہے کہ زندگی جینے کا معیار کیا ہو، ورنہ ہمارا تو معیار ایسا ہے کہ کبھی ہم زندگی بھر صدقہ دینے کے لائق بن رہے نہیں، صدقہ لینے کے چکر میں، زکات لینے کے چکر میں لوگ مدد کرے، یہ سوچ سوچ زندگی گزار نہیں ہوں۔ تو بہرحال اپنے اہل ویال پہ خرچ کرنا بھی صدقہ ہے۔ 23واں 24واں طریقہ صدقہ کرنے کا دیکھیے جو حدیث میں آتا ہے وہ یہ ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان کے ہر ایک جوڑ پر صدقہ لازم ہوتا ہے ہر دن جس میں سورج طلوع ہوتا ہے، پھر اگر وہ انسانوں کے درمیان انصاف کرے تو یہ بھی صدقہ ہے۔ لوگوں کے درمیان انصاف کر دینا یہ بھی صدقہ ہے، یاد رکھیے، اور ناانصافی سے بچنا بہت زیادہ ضروری ہے، چونکہ اللہ نے عدل اور انصاف کا ہمیں حکم۔ آئیے 25ویں قسم صدقے کی جو حدیث میں آتی ہے وہ یہ ہے جو صحیح بخاری کی ہی روایت ہے، لیکن وہ بہت بڑی روایت کا ایک چھوٹا حصہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر کسی مسلمان کاریگر کی مدد کرنا یا کسی بے ہنر کی مدد کرنا یہ بھی صدقہ ہے۔ کسی مسلمان کاریگر کی مدد کرنا یا بے ہنر کو ہنر سکھا دینا بھی صدقہ ہے۔ ٹیچنگ، ووکیشنل کورسز، ہنر مندی، ٹیلرنگ، کچھ بھی ہنر میں جو جو چیزیں آتی ہے، الیکٹرانکس کو مینٹیننس ریپیئر کر دینا ہنر ہے، کتنے سارے ہنر ہے، گاڑیوں کو بنا لینا یہ ہنر ہے، پینٹنگ وغیرہ گھر کی کرنا ہنر ہے، مستری وغیرہ کا کام، گھر وغیرہ بنانا کنسٹرکشن ہنر ہے۔ ہنر سکھا دینا، یا تو کسی ہنرمند انسان کی مدد کرنا یا بے ہنر کو ہنر سکھا دینا بھی صدقہ ہے۔ سبحان اللہ، جب تک وہ آدمی اس پہ عمل کرے گا نا تب تک جو جو کمائیں گا آپ کو اجر ملے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک شخص آئے کہ اللہ کے رسول میری مدد کیجیے، آپ نے کہا کچھ ہے تیرے پاس؟ کہا ایک زرہ ہے، ایک شال ہے میرے پاس۔ کہا لے کر آ وہ شال گھر سے۔ وہ لے کر آیا وہ شال، اللہ کے رسول نے اس کی بولی لگائی، کون لے گا اس کو، لوگ آئے، بولی لگائی گئی، 2 درہم کے اندر وہ شال بیچی گئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ خود گئے، ایک ڈنڈا خریدا اور ایک کلہاڑی کا اگلا حصہ خریدا اور اس کو اپنے ہاتھ سے فٹ کیا بیٹھ کر، اور کہا یہ لے جا جنگل۔ ہنر اگر اس کو صدقہ کرتے 2 درہم کب پڑتے، 2 دن میں نہیں پڑتے اس کو، لیکن اب ہنر اس کو سکھا دیا، ڈائریکشن جا کما، اور پھر وہ لکڑیاں کاٹ کے لاتے رہا جو زمانے کا فیول تھا۔ اور وہ کہتے جب مدینے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی شاید مجھ سے زیادہ مالدار کو اتنا کم ہنر سکھاؤ چونکو اپنے دوسروں۔ 26واں پوائنٹ، یہ 25واں پوائنٹ تھا۔ 26واں پوائنٹ جو صدقہ اجر ملتا ہے وہ یہ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے 26ویں جو شکل ہے وہ صدقے کی وہ یہ ہے کہ صدقہ 2۔ ایک آدمی نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس 1 دینار ہے، آپ نے فرمایا اسے اپنی ذات پر صدقہ کر دو۔ اگر 1 دینار ہے تو اپنی ذات پر بھی انسان صدقہ کر سکتا ہے۔ اس سے کہا میرے پاس 1 اور ہے، آپ نے فرمایا اپنی بیوی پر صدقہ کر۔ پھر اس نے فرمایا میرے پاس 1 اور ہے، تو آپ نے فرمایا اپنے بیٹے پر صدقہ کر۔ پھر اس نے کہا میرے پاس 1 اور ہے، تو آپ نے فرمایا اپنے خادم پر صدقہ دے۔ اس نے کہا میرے پاس 1 اور ہے، تو آپ نے فرمایا
تو اب تو بہتر سمجھتا ہے کیا کرنا ہے، مطلب اللہ کی راہ میں صدقہ کر دے۔ اب تیرا کام ہو گیا، تیری بیوی کا ہو گیا، تیرے بیٹوں کا ہو گیا، تیرے رشتہ دار کا ہو گیا، تیرے خادم کا ہو گیا، اب کیا کرنا ہے تجھے معلوم ہے، صدقہ کر دینا اللہ کی راہ میں۔ تو خود پہ خرچ کرنا بھی صدقہ ہے، بیوی بچوں پر خرچ کرنا بھی صدقہ ہے، بیٹے پر خرچ کرنا بھی صدقہ ہے، بیٹیوں پر خرچ کرنا بھی صدقہ، مطلب اولاد پر، خادموں پر خرچ کرنا ہے، غلاموں پر بھی صدقہ۔ اس کے بعد اللہ کی راہ میں دے دے، یہ بھی صدقہ ہے۔ 26واں پوائنٹ، 27واں پوائنٹ ہمارا ہوگا، ابو داؤد کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کہا، ابن آدم کے ہر جوڑ پر صبح ہوتے ہی صدقہ عائد ہو جاتا ہے، صدقہ لاگو ہو جاتا ہے، اس کا اپنے ملاقاتی سے سلام کر لینا بھی صدقہ ہے۔ کسی ملاقاتی سے سلام کرنا بھی صدقہ ہے، جس کی بڑی شدید ہمارے زمانے میں کمی نظر آتی ہے، چونکہ یہ خاص ہوتا